السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں یا آپ کا بچہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے یا بچی قرآن پاک حفظ کر رہی ہے، اور یا آپ کا اپنا مدرسہ ہے اور آپ بچوں کو قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں، تو حفظ القرآن کے لیے بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے ڈائری، ڈیلی ڈائری۔ اور اس ڈائری کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ مقاصد ہیں۔ اس کے لیے میری الگ ویڈیو ہے کہ بچوں کی جو حفظ القرآن کی یومیہ ڈائری ہے، وہ اس کے کیا مقاصد ہیں، کیا فائدے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر اسکول میں ڈائری جو ہے وہ فالو نہیں کی جا رہی، تو آپ اس میں کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ خود ایک ڈائری بنا سکتے ہیں اور وہ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں، تاکہ وہ مدرسے سے بھی فل کروا کے لائے اور آپ بھی اس کو فل کریں، اور آپ آسانی کے ساتھ جو کوآرڈینیشن رکھ سکیں اور اپنے بچے کی پرفارمنس جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ تو ڈائری بنانے کے لیے آپ کمپیوٹر میں یا کمپیوٹر کے بغیر بھی ایک سمپل کوئی بھی وائٹ پیج لیں، اور اس کے اندر آپ نے یہ کالم وائز ڈائری بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ جس میں جو سب سے پہلا کالم ہوگا وہ ڈیٹ کا کالم ہوگا، جس میں ڈیٹس آلریڈی لکھی ہوئی ہوں گی، یعنی کہ 1 2 3 4 5 سے 1 سے لے کے 31 تک نمبرز لکھے ہوئے ہوں گے۔ یوزلی ایک مہینہ جو ہوتا ہے اس میں میکسیمم 31 دن ہی ہوتے ہیں، تو 1 سے لے کر 31 تک ادھر دن لکھے ہوئے ہوں گے سب سے پہلے۔ جو اگلا کالم ہے اس کے اندر آپ نے سیکنڈ کالم کے اندر آپ نے لکھنا ہے کہ بچہ کس ٹائم حاضر ہوتا ہے، یعنی کہ حاضری کا ٹائم اس کا کیا ہے۔ مثال کے طور پہ 1 سپٹمبر ہے تو اس دن وہ کتنے بجے آیا، تو وہ ایک چھوٹا سا آپ کالم بنائیں گے جس کے اندر صرف ٹیچر ٹائم لکھے گا، یعنی کہ اگر اف یور چائلڈ از سپوز ٹو بی دیئر ایٹ 8 o'clock، تو ٹیچر جو ہے وہ لکھیں گے 8:05 پہ آیا ہے، یا 7:50 پہ آیا ہے، یا 8:10 پہ آیا ہے، تاکہ بچے کی جو حاضری کا ٹائم ہے وہ ٹیچر جو ہے وہ لکھ سکیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا کالم جو ہے وہ آپ یہ بنائیں گے کہ جس میں یہ ہوگا کہ کتنا سبق دیا ہے، کتنا لیسن ٹیچر نے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ والا کالم آپ بنائیں گے۔ اور پھر اگلا کالم یہ ہے کہ یہ تو آج کا ہو گیا، آج اس نے کتنا لیسن دیا، لیکن اگلا کالم یہ ہوگا کتنا سبق سنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سبق ہوتا ہے جو پچھلی ڈیٹ کو ٹیچر نے دیا ہوتا ہے اور آج کے دن میں سنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ٹیچر یہ لکھے گا جیسے آج میں نے اس کو 10 لائنیں دی ہیں، لیکن جو میں نے سنا ہے وہ 8 لائنیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کل بھی ٹیچر نے اگر 10 لائنیں دی تھیں، بچے نے آج 8 کیوں یاد کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ریزن آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو پہلا کالم یہ ہوا کہ کتنا سبق دیا ہے، اور اس کے بعد کتنا سبق یاد کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ آگے ٹیچر ٹک کریں گے کہ کیا بچے نے سب کی سنا دی ہے، یس اور نو، سب کی کا کالم ہوگا۔ پھر ایک کالم ہوگا منزل کا کالم ہوگا، کہ بچے نے منزل سنا دی ہے اور کون سا سپارہ سنایا ہے۔ تو اوپر جو آپ ہیڈنگ لکھیں گے وہ لکھیں گے منزل پارہ، تو ٹیچر لکھ دیں گے نیچے پارہ 1 سنایا ہے، 2 سنایا ہے، یا 1 ہاف سنایا ہے، یا 1 2 3 3 سپارے سنائے ہیں۔ تو اس کالم کے اندر ٹیچر جو ہے وہ منزل کا لکھیں گے۔ اس کے بعد ٹیچر جو ہے وہ آگے کوئی بھی اپنا جو ہے کمنٹ دے سکتے ہیں، کمنٹ کا ایریا آئے گا۔ تو یہ سارا جو ہے سسٹم یہ تو ٹیچر کے لیے ہو گیا۔ سیکنڈ کالم جو بڑا کالم ہوگا، جس میں پھر چھوٹے کالمز ہوں گے، وہ والدین کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ والدین کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چیک کریں کہ بچے کو جو سبق ملا ہے اس نے یاد کیا ہے کہ نہیں، گھر وہ کتنی دیر کے لیے اس نے ٹائم دیا ہے، اور ٹیچر کو بھی اس بات کی معلومات جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک بات آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ابھی ہم ڈائری ڈیزائن کر رہے ہیں، یہ ان بچوں کے لیے ہیں جو کسی ایسے اسکول سسٹم سے حفظ کر رہے ہیں جہاں پہ شام کو والدین نے خود سبق یاد کروانا ہوتا ہے، تو اس میں ان کے لیے سیکنڈ کالم جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، تاکہ ٹیچر یہ جان سکے کہ بچے نے گھر پہ کتنا زیادہ وقت دیا ہے۔ تو سیکنڈ کالم کے اندر جو والدین کا یعنی کہ جو کالم ہے مین، اس کے اندر جو ہے والدین سے یہ سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ بچے نے گھر پر کتنا وقت دیا، یعنی کہ بچے نے 2 گھنٹے دیے، 1 گھنٹے دیے، تو نمبر آف آورز والدین لکھیں گے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ کتنا سبق یاد ہوا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر اس نے مثال کرو 2 گھنٹے دیے یا 3 گھنٹے دیے، تو اس میں اگر صرف 6 لائنیں یاد کی ہیں تو یہ بہت اسٹرینج سا ہے کہ اتنے زیادہ ٹائم میں تو نہیں 6 لائنیں ہونی چاہیے۔ 6 لائنیں تو بچہ آسانی کے ساتھ 20-25 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں کر لیتا ہے، تو تاکہ اس کی ریزن فائنڈ آؤٹ کی جائے۔ تو مثال کے بچے نے 2 گھنٹے دیے، جس میں کتنا سبق یاد کیا، سب کی دہرائی کی یا نہیں،
منزل کی دہرائی کی ہے، یعنی کہ ایک سبکی کا کالم آئے گا، ایک منزل کا کالم آئے گا، تاکہ ٹیچر کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو والدین ہیں یہ بچے کو شام کے وقت 2 یا 3 گھنٹے پڑھنے کے لیے بٹھاتے ہیں، جس میں اس نے سبق اتنا یاد کیا ہے، سبکی یاد کیا اور منزل کا فلاں پارہ دہرایا۔ ایک چیز کا خیال یہ والدین رکھ سکتے ہیں اس سے کہ جو سپارہ بچے نے آج منزل میں دہرایا ہے وہی اگلے دن قاری صاحب نے سننا ہو، یعنی کہ وہی سپارہ بچہ دہرا رہا ہے جو اگلے دن قاری صاحب سن رہے ہیں، تو اس چیز کا چیک بھی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اس ڈائری میں ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ کالم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر والدین بھی کوئی کمنٹ دینا چاہیں جو ٹیچر اگلے دن پڑھ لے، جیسے والدین لکھ دیں کہ بچے کی آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یہ نہیں پڑھ سکا، کل دہرا لے گا، آج اس کو سبق صحیح یاد نہیں ہو سکا، ہم کہیں شادی پہ گئے ہوئے تھے یا کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا ڈائری کا فرسٹ پیج، جس کے اوپر ایک والدین کا کالم ہے اور ایک ٹیچر کے لیے کالم ہے۔ اس کے اندر جو سب کالمز ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے، یہ تو ایک پورے مہینے کی شیٹ ایسے بنتی چلی جائے گی، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بچے نے جو سپارے مکمل کیے ہیں وہ کتنے دنوں میں کیے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک اس شیٹ کی بیک سائڈ پہ آپ ایک اور چھوٹی سی شیٹ بنا سکتے ہیں، جس میں یہ کالم آپ لکھیں گے کہ پارہ نمبر کا ایک کالم ہوگا، کب شروع کیا اور کب مکمل کیا۔ تو اس میں آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر پارہ نمبر 1 ہے اور اس بچے نے یہ 1 سپٹمبر کو شروع کیا تھا تو یہ 30 سپٹمبر کو اینڈ ہو گیا، یا دسمبر ہو گیا ابھی تک اینڈ نہیں ہوا، تو ادھر سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ بچے نے سارے جو 30 سپارے ہیں پارہ نمبر 1 سے 30 تک آپ لکھ سکتے ہیں، اور آگے جو ہے کس ڈیٹ کو شروع کیا کس ڈیٹ کو اینڈ کیا۔ اس سے آپ کو ایک بیسک سنیپ شاٹ مل جاتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کتنے کتنے دنوں میں سپارے کرتا آ رہا ہے اور کتنے پارے اس کے مکمل ہو گئے، کب اس نے شروع کیا تھا، کتنے سال اس کو ہو گئے ہیں، ابھی تک کتنے سپارے ہوئے ہیں۔ تو امید ہے کہ بیسک ڈائری کا سسٹم آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ڈائری کے اندر کون سے کالمز ہونے چاہیے والدین کے لیے اور کون سے کالم جو ہے وہ ٹیچر کے لیے ہونے چاہیے، اور ان کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کریں، اور سیکنڈلی اگر کوئی بھی سوالات ہوں اس حوالے سے حفظ القرآن کے حوالے سے تو آپ نیچے کمنٹ ایریا میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ان کے جوابات بھی دیں گے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔